پشاور کے علاقے حیات آباد میں کارخانے میں خوفناک آگ کی زدگی۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ پاک فضائیہ کی ریسکیو ٹیموں کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں۔ ویل ڈن ٹیم پاکستان، 2021 کے بعد ہوم گراؤنڈ پر تاریخی فتح۔ 19 سال بعد انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر سیریز میں کامیابی سمیٹی۔ پنڈی ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے میچ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ انگلینڈ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کو جیت کے لیے 36 رنز کا آسان ہدف ملا، جو 1 وکٹ پر پورا کر لیا۔ کپتان شان مسعود نے چھکا لگا کر ٹیم کو فتح دلائی۔ دونوں قومی سپنرز کے جال میں انگلش ٹیم بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ نعمان علی نے 6، ساجد خان نے 4 شکار کیے۔ دوسری اننگز میں بھی انگلینڈ کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت۔ وکٹیں ایک ایک کر کے خزاں کے پتوں کی طرح گرتی رہی۔ جو روٹ 33، ہیری بروک 26 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ریحان احمد 7، بین سٹوکس اور جیمی سمتھ 3-3 رنز پر ہمت ہار گئے۔ زیک کرالی 2، بین ڈکیٹ 12، اولی پاپ نے 1 رن بنایا۔ نعمان اور ساجد خان، انگلش ٹیم حیران۔ ساجد خان اور نعمان علی ملتان کے بعد پنڈی ٹیسٹ کے بھی سٹار۔ پاکستانی سپن جوڑی نے 2 میچز میں 39 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی نے 20، ساجد خان نے 19 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سعود شکیل مین آف دا میچ، ساجد خان مین آف دا سیریز قرار۔ ساجد خان پنڈی اسٹیڈیم میں 10 وکٹیں لینے والے پہلے اسپنر بن گئے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستانی فاسٹ بالر کا ایک بھی گیند نہ کرانا ریکارڈ بن گیا۔ دونوں اسپنرز نے پنڈی ٹیسٹ میں 19 شکار کیے۔ 1 وکٹ زاہد محمود کے حصے میں آئی۔ دونوں اسپنرز نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو بھی خوب سہارا دیا۔ پاکستان کی فتح میں نمایاں کردار نبھایا۔ ساجد خان نے 48 اور نعمان علی نے 45 رنز بنائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ٹیسٹ سیریز جیتنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کہا قومی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی مبارکباد۔ کہا قومی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی قومی ٹیم کو جیت کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات۔ محسن نقوی نے انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتنے پر کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے کہا دیر آئے درست آئے، آپ متحد ہو کر کھیلے تو کامیابی نے قدم چومے۔ شروع دن سے ہی ٹیم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور آج رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. جسٹس یحییٰ افریدی نے 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء کی شرکت، تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، سپریم کورٹ کے ججز بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر گلگت بلتستان نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر کے پی نے بھی شرکت کی۔ حلف برداری کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سپریم کورٹ آمد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کمیٹی میں شامل۔ رجسٹرار سپریم کورٹ جزیل اسلم کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جوڈیشل کمیشن کے بھی چیئرمین بن گئے۔
जस्टिस यहिया अफरीदी हल्फ बर्दारी के बाद सदर और वजीर आजम के साथ गए, इकट्ठे चाय पी, मेहमानों के दरमियान भी गए। चीफ जस्टिस से लोग मिले, मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान अपने वालिद से मुतालिक बात की। कहा मेरे वालिद एक अजीम आदमी थे, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। 3 साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक जिलानी और उमर अता बंदयाल भी तकरीब में शरीक हुए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्सप्रेस न्यूज़ का तीनों साबिक चीफ जस्टिस से सवाल। उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया, हमें अपने इदारे का एहतराम और वक़ार चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने कहा, हम आज भी इसी इदारे में हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो जजेस गुज़िश्ता रोज़ नहीं आए थे वो सब आज आ गए। ये इदारे के मफाद में है, ये अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ईवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद गुफ्तगू बोली। जो कल कहते थे हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, वो आज यहाँ आया हुआ है। मरियम नवाज़ की अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर गुफ्तगू। नए चीफ जस्टिस हमारे सूबे से, इसलिए हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें कबूल कर लिया तो फिर हमें भी एतराज़ क्यों करना चाहिए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बुशरा बीबी से मशवरे ज़रूर हुए हैं और वो होते रहते हैं। पूरा जोर लगाऊंगा, बानी PTI को भी जेल से निकाल कर KP ले जाऊं। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट का इम्तिहान 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। अदालत के मुताबिक टेस्टिंग एजेंसी का मकसद अलग होता है, आप जामियात को फंसा देते हैं। अदालत की जानिब से तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इसराइल का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाबी वार। दारुल हुकूमत तेहरान, शहराज और कर्ज पर फजाई हमले, कई मकामात पर आग भड़क उठी, 2 अहलकार शहीद। ईरानी मीडिया की तस्दीक। इसराइल का ईरानी मिसाइलों के निज़ाम और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब की तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान ने किसी बड़े नुकसान की तरदीद कर दी। धमाके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की सरगर्मियों का हिस्सा करार दिए। कहा, हमले में ज़्यादातर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जिन्हें गिरा दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब को निशाना नहीं बनाया जा सका। 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक हैं। ईरान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रखने के बाद बहाल कर दिया। इसराइली हमले के बाद इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान पर हमले के साथ ही सहूनी क़यादत पर जवाबी हमले का खौफ तारी। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए। बड़े फौजी ओहदेदारों को भी साथ बिठा लिया। पूरी सहूनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया। उधर अमरीका ने इसराइली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस ने ईरान पर हमले को हक़ दिफा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका हिस्सा नहीं ले रहा। सहूनी हुकाम अपने दिफा के लिए हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर को हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। बाइडन सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। ये कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अमन के हुसूल में ईरान और दीगर हमसायों के साथ खड़ा है। तमाम फरीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। पार्टी ज़रा के मुताबिक आज मशरूफ़ दिन गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आलमी बरादरी कशीदगी कम करने और इलाकाई तनाज़ात ख़त्म करने के लिए इक़दामात करे। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, मलेशिया की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। खत्ते में बढ़ती कशीदगी, इलाकाई सलामती से मुतालिक गहरी तशवीश का इजहार।
آئینی ترمیم پر حکومت نے 56 شقیں پیش کی، بعد میں 22 رہ گئیں۔ 2028 میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا نئے چیف جسٹس کو ویلکم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو فرمائے۔ حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ 2017 میں منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چور دروازے بند ہو گئے۔ امید ہے پاکستان کو اب چور راستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان بحرانی کیفیت سے نکل آیا۔ ادھر رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت نون لیگ پنجاب کا تنظیم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خالی تنظیمی عہدے 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ سربراہان مملکت کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے، تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رائس کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا پنجاب میں رائس کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی پر زیادہ سے زیادہ انحصار کیا جائے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کا بھارت کے مظالم نظر کیوں نہیں آتے؟ وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں ظلم و جبر سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف فرد موقع 29 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کر دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر 4 اکتوبر کو قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ محمد ڈیم پروجیکٹ پر دریائے سوات کا رخ کامیابی کے ساتھ موڑ دیا گیا۔ محمد ڈیم کی 12 سائٹس پر تعمیراتی کام بیک وقت جاری۔ ڈائیورشن سسٹم، سپل وے، پاور ہاؤس، سوئچ یارڈ، اریگیشن ٹنلز اور مین کینالز شامل۔ وابڈہ حکام کے مطابق محمد ڈیم سے 800 میگا واٹ سستی ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ ڈیم کی تکمیل 2026-27 میں متوقع۔ پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کا منفرد اعزاز، 5 بچوں نے MBBS مکمل کر لیا۔ IG پنجاب سے ہیڈ کانسٹیبل انصر رزاق کی بچوں سمیت ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے بچوں کو میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم دلانے پر انصر رزاق کے جذبے کو سراہا۔